السلام علیکم، میں ہوں عالیہ رینڈمس ود روز میں۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دکھایا، اس کی صبح دیکھنی نصیب کی، اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ نماز کے بعد ہمارا دن شروع ہو چکا ہے، وہی خواتین کے دن بھر کے کام۔ تو میں نے کہا کام چلتے رہتے ہیں، کیوں نہ کاموں کے ساتھ ساتھ ہم کوئی اللہ کا ذکر بھی کریں۔ تو حدیثیں یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے 40 احادیث یاد کرے گا اور تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے ہوگا، وہ عالموں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ اللہ فرمائے گا کہ بندے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہم بھی یہ حدیث یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی جو مجھے دیکھتے ہیں، جو بچے، میری بیٹیاں، سب دیکھیں اور یاد کریں، اس طرح ان کاموں کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کریں۔ تو آج کی ہماری پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا، سلام کا جواب دینا۔ دوسرا، مریض کی مزاج پرسی کرنا۔ تیسرا، جنازے کے ساتھ جانا۔ چوتھا، اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ پانچواں، چھینک کا جواب دینا یرحمک اللہ کہہ کر۔ تو سب ہم یاد کریں گے انشاءاللہ، میں بھی آپ کے ساتھ یاد کروں گی اور آپ بھی۔ تو اس کے بعد ہم اب ناشتے کی طرف آ گئے ہیں۔ تو یہ ناشتہ بن رہا ہے، صبح کا ٹائم ہے۔ تو صبح میں نے پراٹھے بنائے ہیں، ساتھ ساتھ سالن رات کا تھا وہ گرم کیا اور بچوں کو ناشتہ تیار کر کے دیا۔ صبح جلدی اٹھیں، جلدی اپنے کام ختم کریں تو دن بھر کاموں میں برکت، دن بھر آپ کے ٹائم میں بہت برکت رہتی ہے اور کام آپ کا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں جلدی اور اپنا نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کام شروع کرتے ہیں تو آپ کا کام بہت جلد ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نا آپ کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں نا، جب اس کا ذکر اذکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں نا۔ وہ ہمارا کام جو بہت زیادہ ٹائم کا، گھنٹوں کا ہوتا ہے، وہ ہمارا منٹوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے بھی یہ صبح ہمارا دن شروع ہو گیا تھا الحمدللہ، اور یہ ناشتہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد ہم باقی کے کام کریں گے۔ یہ میں نے انڈا فرائی بنایا ہے، ساتھ میں پراٹھے بنائے ہیں، ساتھ میں رات کا سالن ہے، جو رات کا سالن بنا تھا، آلو گوشت بنا تھا رات میں، تو یہ اس کا سالن ہے، یہ ناشتے میں چلے گا۔ تو آپ بھی اسی طرح کیا کریں، اس سے ہماری تھوڑی وہ بچت بھی ہوتی ہے کہ نہ کہ ہم نیا سالن صبح روز بنائیں یا ہم انڈے بنائیں اور اسی کے ساتھ کھائیں۔ سالن رات کا زیادہ مزہ دیتا ہے، میں تو زیادہ تر سالن کا ہی استعمال کرتی ہوں۔ کسی بچے نے انڈا کھانا ہوا تو وہ بنا دیا۔ اور یہ برتن میں ہمیشہ کوشش کریں کہ پلاسٹک کے برتن نہ استعمال کریں۔ یہ اس طرح کے اسٹیل کے آج کل 1 پاؤنڈ اسٹور سے آرام سے مل جاتے ہیں۔ جیسے میں نے انڈا فرائی کیا تو گرم آئل تھا، میں نے واپس اسے دیچکی میں ڈال دیا، تو یہ اس پتیلی کو میں نے صاف کیا، صاف کر کے رکھ دیا۔ تو اسی طرح کے برتن استعمال کریں، اس میں گرم چیز بھی ڈالیں۔ جیسے پلاسٹک کا برتن ہوگا تو وہ خراب ہو جائے گا، گرم آئل واپس ہم اس میں ڈالیں گے۔ تو اس طرح میں نے ناشتے سے فارغ ہوئی، باقی کے چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں گھر کے، کچن کو سمیٹا ہے، تو ساتھ ہی پھر دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آج دوپہر میں نے کچھ کھانا ایسا نہیں بنایا تھا، میں نے کہا چلیں یہ پیٹیز پڑی ہوئی ہیں، برگر بند پڑے ہوئے تھے، یہی میں نے پھر تیار کیے ہیں۔ اس سے تھوڑا آپ کو کبھی آپ کا دل نہ ہو دوپہر میں کھانا بنانے کو، جیسے گرمی ہے زیادہ، تو جو کچھ پڑا ہو اسی سے کوشش کیا کریں، اسی سے مینیج کر لیں۔ تو بچے ہیں، ویسے بھی بچے ایسی چیزوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی چیزیں ملیں کھانے میں، برگر ہو گیا، اسپیگٹی ہوگی، نوڈلز، یہ وہ ایسی چیزیں۔ تو آج میں نے یہ پیٹیز میری تھوڑی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں یہی بناتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں نے یہ لنچ بنا دیا ہے، کیچپ لگائی ہے۔ ایک میں سوس بنائی ہے نا، جو مایونیز میں تھوڑا سا آپ 1 چمچ دہی، 2 چمچ مایونیز لے لیں، 1 چمچ اس میں دہی ایڈ کر لیں، اس میں تھوڑا سا لہسن، نمک، کالی مرچ، ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی بالکل، اور ساتھ میں تھوڑا سا بالکل آدھا چائے کا چمچ چینی، جو اس سے بہت مزے کی سوس بن جاتی ہے اور برگر میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے۔ اس سے برگر جو ہے وہ بہت ذائقے دار ہو جاتا ہے۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو ضرور مجھے سبسکرائب کریے گا، لائک بھی کریے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ سارے کام جب شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو جو میرے سارے جو سالوں والے ڈبے تھے وہ خراب ہو گئے تھے، اوپر سے ان کے جو میں نے اسٹیکرز لگائے تھے، انٹرنیٹ سے نکلوائے تھے پرنٹ، تو وہ خراب ہو گئے تھے۔ پھر میں نے سارے واش کرنے کے بعد ان کو دوبارہ سے اوپر ان کے اسٹیکرز لگائے ہیں، بس کمپیوٹر پیپر سے ہی لگا دیے، اور سارے دھو کے سکھوا کے اس میں پھر دوبارہ سے مسالے ریفل کیے ہیں۔
تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو ہم ٹائم پہ کر لیں، مسالے ہمارے پسے ہوئے ہوں تو ہمیں کھانا بنانے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا بلاگ۔ ملیں گے کل انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔